محترم ناظرین السلام علیکم۔ انفوپیڈیا کی معلوماتی دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، سائنس کی دنیا ایک وسیع دنیا بن چکی ہے جہاں روز ایسے انکشافات سامنے آتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے یہ خبر آئی تھی کہ سائنسدانوں نے جدید کمپیوٹر کی مدد سے فرعون کی شکل کو بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ یہ معلوم کر سکیں کہ وہ اس دور میں کیسا نظر آتا تھا۔ اس مصنوعی شکل کی تصاویر آپ گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ سائنس کی مدد سے مصر کی 3000 سال پرانی حنوط شدہ لاش کی آواز بھی دوبارہ سن لی گئی ہے۔ مگر یہ سب کیسے ممکن ہوا، چلیں اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، جس لاش کی آواز سنی گئی ہے اس کا نام نسیامون ہے۔ وہ فرعون کے عہد میں ایک راہب تھا اور تابس کے ایک مندر میں پوجا کیا کرتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش حنوط کر کے تابوت میں بند کر دی گئی۔ وہ ایک بڑا راہب اور پجاری تھا اور اپنے آپ کو سچ کی آواز کہتا تھا۔ جس تابوت میں اس کی حنوط شدہ ممی رکھی گئی تھی اس پر بھی سچ کی آواز کی عبارت کنندہ ہے۔ نسیامون چاہتا تھا کہ جب وہ زندہ ہو کر بولنا شروع کرے گا تو پھر سے سچ کی روشنی پھیلائے گا۔ وہ خود تو زندہ نہیں ہوا لیکن اس کی زبان کو زندگی مل گئی ہے اور وہ دوبارہ سے بولنے لگی ہے، لیکن ابھی اس نے صرف ایک ہی لفظ بولا ہے۔ اس کی آواز کی ریکارڈنگ یوٹیوب اور انٹرنیٹ پر سائنس کی سائٹس پر موجود ہے۔ نسیامون کی آواز پر کام کرنے والے سائنسدانوں کی ٹیم کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ آواز 3000 سال پرانے راہب ہی کی ہے لیکن یہ آواز اصلی نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر وہ آج زندہ ہوتا تو ہو بہو اسی طرح بولتا۔ آواز پیدا کرنے کا یہ عمل کافی دلچسپ تھا۔ سائنسدانوں نے 3D CT اسکین سے حلق، آواز پیدا کرنے والے اعصاب، ہونٹوں اور زبان کی تصاویر بنائی اور پھر ان چیزوں کو 3D پرنٹر پر تیار کر کے جوڑ لیا۔ اس کے بعد انہیں کمپیوٹر سے جوڑ کر آواز کی لہر پیدا کیا اور اسے ریکارڈ کر کے اسپیکر پر سنا گیا۔ ناظرین، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات تو تقریباً تمام مسلمانوں کو معلوم ہے، جن کا ذکر قرآن مجید میں 135 بار آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون مصر کے مظالم سے بچا کر وہاں سے لے گئے تھے اور اس دوران مصر کا یہ ظالم بادشاہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ تاہم یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، یعنی جو بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تورات اور انجیل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے فرعون کا ذکر موجود ہے، مگر کہیں بھی اس کا اصلی نام درج نہیں۔ قدیم مصر پر اس طرح 30 خاندانوں نے حکومت کی تھی، یعنی سینکڑوں فرعون وہاں حکمرانی کرتے رہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں جو فرعون تھا اس کا کیا نام تھا؟ سن 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا، یا ان کی باقیات کہاں ہیں، یا کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ الہامی کتابوں تورات، انجیل اور قرآن پاک میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون اپنی فوج سمیت پانی میں غرق ہو گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا اس بارے میں تورات اور انجیل خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خود مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے تھے، یہ سمجھے بغیر کہ اس بات کا اشارہ کس جانب ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا ہے، پس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ تاہم حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی، مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنوط کر دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں
اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا یقین پختہ ہے، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی تھی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا گیا۔ ان تمام فرعونوں کی لاشیں کیسے ملی جنہیں ہنوت کر کے تابوتوں میں رکھ دیا جاتا تھا، اور جن میں اس فرعون کی لاش بھی تھی جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ تو ناظرین، یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے۔ 1871 عیسوی میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی ہنوت شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک کی رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نوادرات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے قریب تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نوادرات کی چوری کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو سن 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا، اور جس کا نام اس ممی کے تابوت کے ساتھ کنندہ تحریر سے منفتح بتایا جاتا ہے۔ یعنی وہ فرعون جس کا ذکر قرآن میں موجود تھا اس کا نام منفتح تھا۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امٹ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ فرعون منفتح کی ممی ملنے پر مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے قرآن حکیم کا اعجاز دیکھ رہے تھے، اور سائنسی تجربات اور مشاہدات سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ یہ وہی منفتح فرعون ہے جس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ رکھنے کا تذکرہ قرآن حکیم میں موجود ہے۔ سن 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوجی افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بکائے کر رہے تھے۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے یہ علم تو تھا ہی کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیات 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا ہنوت ہو جانا، اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا، اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر، رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کریہ اور پچ کی قابل ترس حالت میں موجود ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے اور یہ سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے ان آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے، اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔
آپ کو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور ویڈیو میں ایک اور اچھے معلوماتی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔